اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیات کریمہ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میقات رب کے لیے 70 افراد انتخاب کیے اور انہیں طور پہ لے گئے، جہاں پر خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے خلوت اختیار کرتے تھے، وہیں پر اپنی قوم کو بھی لے کر گئے، چونکہ قوم کا تقاضا تھا حضرت موسیٰ سے کہ ہمیں بھی جو کچھ اللہ سے نازل ہوتا ہے آپ پر، جیسے کتاب لائے ہیں آپ، وحی نازل ہوتی ہے، ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے، آپ کی تصدیق نہیں کرتے، آپ پر اطمینان نہیں کرتے، ہمیں خود مشاہدہ کرنا ہے کہ اللہ آپ سے بات کرتا ہے اور اللہ آپ کو کلام کرتا ہے۔ اس ضد پر حضرت موسیٰ نے انہیں اس بہانے سے کہ ان کا یہ بہانہ ختم ہو جائے، ضد ان کی پوری ہو جائے، اور پھر اس کے بعد یہ باقی قوم کو نہ بہکائیں اور تبلیغ موسیٰ میں رکاوٹ نہ بنے، حائل نہ ہوں، اس نیت سے ان کی تسلی کے لیے حضرت موسیٰ انہیں لے گئے طور پر، اور جا کر بارگاہ خداوند تبارک و تعالیٰ میں انہیں پیش کیا کہ یہ بھی وحی خدا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا تو انہوں نے مطالبہ بڑھا دیا، وہ آواز تو سن لی انہوں نے، لیکن یہ مطالبہ بڑھا دیا کہ ہم پھر بھی تصدیق نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے آپ پر جب تک ہم جہرتاً اللہ کو نہ دیکھ لیں، یعنی آشکارا طور پر آنکھ سے رؤیت نہ کر لیں اللہ کو، اللہ کی شکل صورت نہ دیکھ لیں، ہم اس وقت تک آپ پر اطمینان و بھروسہ ہم نہیں کریں گے۔ ہم خوب اس مطالبہ سے ان کے اوپر سورہ بقرہ کی آیت کے مطابق صاعقہ اترا، آسمانی بجلی، اور سورہ اعراف کی آیت کے مطابق رجفہ، زلزلہ ان کے اوپر طاری ہوا اور یہ مر گئے۔ البتہ سورہ بقرہ میں آیا 55 میں موت کا ذکر نہیں ہے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، یعنی تمہاری آنکھوں کے سامنے اس تمہارے ناروا مطالبے کے بعد تم پر صاعقہ اترا، آسمانی بجلی اتری، اور تم دیکھ رہے تھے، تم دیکھتے رہ گئے جب یہ بجلی تمہارے اوپر اتری۔ اگلی آیت میں ہے کہ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُم، یہ دلیل ہے اس بات پر کہ اس آسمانی بجلی کے نتیجے میں یہ مر گئے تھے، یا رجفہ زلزلہ کے نتیجے میں ان کی موت واقع ہو گئی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دوبارہ اٹھایا موت سے۔ یہ ماجرا اس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ سورہ مبارکہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ یہ واقعہ کس طرح سے وقوع پذیر ہوا۔ سورہ اعراف میں آیا 155 میں ہے، وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، موسیٰ علیہ السلام نے اختیار کیے، چنے، اپنی قوم کے 70 سرکردہ افراد چنے۔ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پھر جب وہاں پر پہنچے اور انہوں نے جہرتاً اللہ کو دیکھنے کا اپنا تقاضا پیش کیا، تو اس سورہ اعراف کی آیت کے مطابق ان پر رجفہ طاری ہوا، رجفہ یعنی زلزلہ اترا۔ اس کا ظاہری معنی تو یہی ہے کہ وہ زمین لرزی، اور اس لرزش زمین کے نتیجے میں
یا پہاڑ گرا ان پر، چونکہ پہاڑ کے اوپر تھے یہ، سلائیڈنگ ہوئی اور زمین ملبے کے نیچے آ گئے، یہ پتھر لڑ کے وہاں سے، یا یہ کہ جیسا بعض دیگر مفسرین نے کہا ہے کہ رجفہ زلزلہ پہاڑ پہ نازل نہیں ہوا تھا بلکہ ان کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، لرزہ طاری ہوا، جب صاعقہ آسمانی پڑا ان کے اوپر تو اس کے نتیجے میں یہ لرزنے لگے خود، اور اتنے لرزے کہ اس خوف سے یا اس دہشت سے مر گئے یہ بعض مفسرین نے دونوں صاعقہ اور رجفہ کو جمع کیا ہے کہ آسمانی بجلی کے نتیجے میں ان پر لرزش طاری ہوئی، رجفہ لرزنے کو کہتے ہیں، تو زمین نہیں لرزی بلکہ ان کے جسم لرزے، ان کی نفوس لرزے، اور اس کے نتیجے میں یہ دہشت زدہ ہو کر مر گئے اور جب یہ مر گئے تو فلما اخذتهم الرجفہ قال رب لو شئت، حضرت موسیٰ نے اس وقت اپنے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ رب، اے میرے پالنے والے، لو شئت اہلکتہم من قبل و ایائی، اے میرے پالنے والے اگر تو چاہتا ہلاک کرنا مجھے اور ان کو، اگر ہماری ہلاکت مقصود ہوتی تو پہلے کر دیتا، ہماری موت و زندگی تیرے اختیار میں ہے، تیرے ہاتھ میں ہے، تو ہمیں پہلے ہی مار سکتا تھا، لیکن اس موقع پر کہ یہ میقات پہ آئے ہیں، یہ تصدیق کے لیے آئے ہیں، یہ اس لیے آئے ہیں کہ ہم کانوں سے سنیں اور آنکھوں سے دیکھیں جو کچھ موسیٰ دعویٰ رکھتے ہیں، اور یہاں پر ان کی موت واقع ہو گئی ہے، اور اب اگر میں ان کی لاشیں لے کر جاؤں، چونکہ اس رجفہ میں یا صاعقہ میں موسیٰ کو کچھ بھی نہیں ہوا، اور ظاہراً بعض دیگر آیات کے مطابق حضرت موسیٰ اور ان میں فاصلہ بھی تھا، چونکہ بعض آیات میں ہے کہ جب انہی افراد کو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے طور پر، تو پروردگار نے پوچھا کہ باقی لوگ کہاں ہیں جن کا وعدہ تھا لانے کا، وہ کہاں ہیں، آپ کیوں آ گئے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ مجھے جلدی تھی لقاء رب کی، اس لیے میں پہلے آ گیا ہوں اور وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں، یعنی وہ آیت قرینہ ہے اس بات پر کہ زمانی مکانی لحاظ سے بھی اور زمانی لحاظ سے بھی اکٹھے نہیں تھے، یہ حضرت موسیٰ پہلے پہنچ گئے پہاڑ پر، یہ حضرت موسیٰ کے بعد آئے، حضرت موسیٰ الگ کسی پہاڑ کے مکان پر مستقر تھے، قائم تھے، اور یہ کسی اور نقطے پر، یعنی حضرت موسیٰ سے تھوڑا نیچے کسی سطح پر یہ کھڑے ہوئے تھے، اور اس وقت ان پر صاعقہ و رجفہ زلزلہ یا صاعقہ نازل ہوا، آسمانی بجلی، اور یہ مر گئے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ پروردگارہ اگر مجھے اور انہیں مارنا ہوتا، مارنا ہی تھا تو پہلے مار دیتا، یہاں آنے سے پہلے، جب ہم آبادی میں تھے، بستی میں تھے، شہر میں تھے، سب کے سامنے یہ اتفاق رونما ہو جاتا، تاکہ موجودہ صورتحال میں ان کی موت حضرت موسیٰ کے لیے زیادہ پریشان کن ثابت ہو گئی کہ حضرت موسیٰ انہیں مارنے کے لیے نہیں لائے تھے، سزا دینے نہیں لائے تھے، بلکہ اطمینان دلانے لائے تھے، جو ضد ان کے اندر تھی کہ ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب واپس ان کو اگر لے کے جاؤں تو ظاہر لوگ پہلا شک تو حضرت موسیٰ پر ہی کریں گے کہ آپ نے مارا ہے، یہ ہمارے بندے لے جا کر قوم کے وہاں پر مار کے پھر لاشیں ان کی واپس لے کر آئے ہو۔ اور دوسرا یہ کہ یہ اس واقعہ کے بغیر بھی میری دعوت کو ماننے کے لیے آمادہ نہیں ہے، تیار نہیں ہے، بہانے کرتے ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں، اور مختلف نامعقول توجیہات کرتے ہیں۔ اب انہیں بہانہ بھی مل جائے گا کہ آپ کہتے تو ہو میں نجات کے لیے آیا ہوں لیکن بندے مار کے لاتے ہو، تو یہ میری بات بھی نہیں سنیں گے۔ بہرکیف حضرت موسیٰ کے فراوان تحفظات تھے ان کی موت کے اوپر، اس لیے اپنے رب کے بارگاہ میں فرمایا کہ اے رب اگر انہیں ہلاک کرنا تھا تو پہلے کر دیتا، انہیں بھی اور مجھے بھی، چونکہ ہماری حیات تیرے اختیار میں ہے۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، آج تو نے مار دیا ان کو، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ
یہ احمق، یہ صفی، بے وقوف جنہوں نے جہرتاً تجھے دیکھنے کا تقاضا کیا ہے، ان کے سفیہانہ احمقانہ فعل کی وجہ سے اب تو ہلاک کر رہا ہے ہمیں۔ ان ہی الا فتنتک تضل بہا من تشاء و تہدی من تشاء، یہ تیری آزمائش ہے، تیرا امتحان ہے، اور اس کے ذریعے تو جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ انت ولینا، تو ہمارا ولی و سرپرست ہے۔ فاغفر لنا، ہمیں معاف کر دے، وارحمنا، ہمیں رحم فرما، وانت خیر الغافرین، تو زیادہ بڑا مغفرت کرنے والا، بہتر مغفرت کرنے والا ہے۔ یعنی یہ ایک التجا کی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے، ان کی موت سارے مسائل کو، یعنی ساری زحمت کو ضائع کر دے گی۔ اور پھر جیسا سورہ بقرہ میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے بعد انہیں دوبارہ مبعوث کیا، اٹھایا، زندہ کیا، اور پھر انہیں واپس پلٹا دیا حضرت موسیٰ کے ساتھ، کہ یہی نعمت اصل گنوانا یہی مرحلہ تھا کہ موت کے بعد انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ زندگی کا موقع دیا، معمول کی زندگی کا۔ اب جیسا پہلے بیان ہوا ہے کہ یہ سزا نہیں تھی، اور انہوں نے بھی قابل سزا جرم نہیں کیا تھا، نادانی تھی، نادانستگی تھی، لا علمی تھی، سفاہت تھی، یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے اللہ کو جہرتاً دیکھنے کا تقاضا کیا، اور وہ عرض کیا کہ ہر ایک کے اندر ہے، جہرتاً خدا کو دیکھنے کی آرزو سب کی ہے، لیکن یہ وہ آرزو نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں دنیا میں ان کو سزا ملے۔ البتہ اس جہالت کے نتیجے میں انسان جس جاہلیت کا یا جس حماقت کا شکار ہو کے پھر آگے شرک کرتا ہے، انکار کرتا ہے، کفر کرتا ہے، وہ جرائم ہیں، وہ قابل سزا ہیں۔ لیکن خود یہ تقاضا کہ خدا کو ہم آنکھ سے دیکھیں، یہ قابل سزا جرم نہیں ہے، اور یہ حضرت موسیٰ نے بھی تقاضا کیا، انہوں نے بھی تقاضا کیا، اور حضرت موسیٰ کا بھی یہ تقاضا پورا نہیں ہوا، ان کا بھی تقاضا پورا نہیں ہوا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں مواقع پر، جب موسیٰ علیہ السلام نے تقاضا کیا کہ میں آرنی انظر الیک، مجھے اس طرح سے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لن ترانی فانظر الی الجبل، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ تصدیق کروائی کہ یہ عمل ناممکن ہے، آپ رب تعالیٰ کا نور نہیں دیکھ سکتے، اور نہ دیکھنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ خدا کے آگے کوئی رکاوٹ ہے، مانع ہے، نہ، اس وجہ سے کہ آپ میں تحمل نہیں ہے، آپ جسمانی مخلوق ہو، اور جسمانی مخلوق اس قابل نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کو برداشت کر سکے۔ اور نمونہ یہ ہے کہ پہاڑ کو دیکھو، پہاڑ کے اوپر تجلی ہوتی ہے، تو اسی سے آپ کو اپنی حالت کا اندازہ ہو جائے گا، اور موسیٰ علیہ السلام کو ہو گیا بخوبی۔ یہی جواب بنی اسرائیل کے ان 70 مردوں کو بھی دیا گیا جو تقاضا کر رہے تھے جہرتاً۔ صاعقہ بھی ایک تجلی ہی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور وہ زلزلہ بھی ایک تجلی تھی، جس طرح آیت موسیٰ میں تھا کہ فلما تجلی ربہ للجبل، یہاں پر نہیں فرمایا کہ رب نے ان کے لیے تجلی کی یا جبل پر تجلی کی، لیکن ہے اسی قبیل سے ہے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سوال کا جواب دیا دراصل ان کو، کہ آپ تاب تحمل نہیں رکھتے، نور الہی ہستی خدا کو کی تجلی، آپ موجودات جسمانی یہ صلاحیت قابلیت نہیں رکھتے، یہ طاقت نہیں رکھتے کہ اللہ کا نور آپ تحمل کر سکیں۔ اس کی مثال بھی دی تھی کہ اگر بہت ہیوی کرنٹ، بہت شدید کرنٹ کسی چھوٹی مشین کو دیا جائے تو وہ جل کے راکھ ہو جاتی ہے، یہ ایک زمینی مثال ہے، مادی مثال ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی تجلی اور ہستی خدا
کا تحمل کمزور جسم میں، اجسام کمزور ہیں، کمزور ترین جسم ہستی جسم ہیں، ان میں سب سے یعنی جسم سے نیچے ہستی کا کوئی اور مرتبہ نہیں ہے۔ جسم سے نیچے عدم شروع ہو جاتا ہے، پھر معدوم ہے ہر چیز۔ جسم سے نیچے اگر اور مزید اس کو نازل کیا جائے تو معدومیت شروع ہو جاتی ہے، عدم میں چلی جاتی ہے چیز۔ ہستی کا سب سے نچلا درجہ یہی جسم ہے۔ البتہ جسم جس طرح ترکیب کے لحاظ سے مختلف عناصر سے تشکیل یافتہ ہیں، اسی طرح ہستی کے لحاظ سے جسم مختلف چیزوں سے تشکیل یافتہ ہیں۔ جیسے فلاسفہ کہتے ہیں کہ جسم مادہ اور صورت سے مرکب ہے، سائنس کے اندر، فزکس کے اندر کہا جاتا ہے یہ مختلف عناصر سے مرکب ہیں اجسام، دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ جو فلسفہ کہتا ہے صورت اور مادہ یعنی قابلیت اور فعلیت، یہ دونوں چیزیں ملا کر جسم کو تشکیل دیتی ہیں۔ تو یہ جو قابلیت ہے، مادہ ہے، یہی ان کی کمزوری کی دلیل ہے، اور یہ قابلیت و مادہ ان کا آہستہ آہستہ ختم ہوتا جاتا ہے، یعنی یہ ضعف اجسام کا حرکت تکاملی کے تحت آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے، فقط فعلیت و صورت رہ جاتی ہے۔ و فعلیت محضہ بغیر قابلیت و استعداد کے، اس کو اصطلاح فلسفہ میں موجود مجرد کہتے ہیں، یا قوی موجود جو غیر جسمانی ہوتا ہے، جیسے انسان کی روح ہے یا دیگر حقائق ہیں۔ اجسام ناقص ترین وجود میں سے ہیں، ضعیف ترین وجودات میں سے ہیں، بائیں کہ ظاہری طور پر اجسام ہمیں عظیم الجثہ لگتے ہیں، بہت طاقتور لگتے ہیں، بہت ہی توانا لگتے ہیں، بہت ہی بلند و بالا، حجم ان کا بڑا عظیم ہمیں نظر آتا ہے، لیکن وجود کے لحاظ سے، ہستی کے لحاظ سے سب سے کمزور ہیں یہ موجودات، اس لیے یہ تاب تحمل نہیں رکھتے۔ اور یہی ان بنی اسرائیل کے مردوں کے ساتھ بھی ہوا کہ انہوں نے تقاضا کیا ہم رب کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور تجلی رب ہوئی، صاعقہ یا زلزلہ پیدا ہوا، اور اس کے نتیجے میں یہ ہلاک ہو گئے۔ اب حضرت موسیٰ تو جانتے تھے کہ وجہ کیا ہے، لیکن بنی اسرائیل کو سمجھانا، قوم کو سمجھانا کہ ان کی موت کا سبب کیا بنا ہے، وہ قوم جو موسیٰ کے کسی دعویٰ کی تصدیق کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے دیکھیں، آنکھوں سے سنیں اور دیکھیں، اب وہ ان توجیہات کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ درخواست پیش کی سورہ اعراف کے مطابق کہ اگر انہیں ہلاک کرنا تھا تو پہلے کر دیتا، یہاں ان کی ہلاکت و موت یہ حضرت موسیٰ کے لیے مشکلات کھڑی کر دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا، ثم بعثناکم من بعد موتکم، جس طرح پہلی آیت کے اندر نر اللہ جہرتاً، یہ رؤیت بالجہر ایک بہت ہی بنیادی بات ہے، اور علم کلام میں اور باقی الہیات کے اندر اس کی وجہ سے تفاسیر میں مفصل ابحاث چھڑی ہیں کہ آیا اللہ تبارک و تعالیٰ جہرتاً قابل روحیت ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری آیت میں آیت 56 کے اندر بعثناکم من بعد موتکم، اس نقطے نے بھی بہت اہم ابحاث کو اکسایا ہے، بھڑکایا ہے، اور وہ یہ کہ موت کے بعد آیا دوبارہ انسان دنیا میں واپس آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا۔ اور پھر اس موضوع پر آگے تفاصیل ہیں فراوان، کہ ایک تو ہے کہ انسان جب مرتا ہے، مر کے قیامت میں دوبارہ اٹھایا جائے گا، یہ درست ہے، اس کے اوپر نہ کوئی شبہ ہے، نہ کوئی شک ہے، اور نہ ہی کوئی مشکل ہے اس میں۔ لیکن انسان دنیا میں آئے، دنیا میں آ کے مر جائے، اور مرنے کے بعد پھر دوبارہ دنیا میں آئے، واپس آئے، یہ ممکن ہے یا نہیں ہے؟ اس کے بارے میں قرآن کریم کے واضح اصول ہیں کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے، مرتا ہے، پھر دوبارہ دنیا میں واپس نہیں پلٹے گا۔ یہ اب اگر اٹھے گا تو قیامت میں اٹھے گا، آخرت میں اس کو اٹھایا جائے گا۔ لیکن قرآن کریم کے اندر بہت سارے نمونے ایسے شواہد موجود ہیں کہ یہ انسان دنیا میں آئے اور دنیا میں ان کی موت واقع ہوئی، پھر پلٹ کے دوبارہ دنیا ہی میں زندہ ہوئے۔ یہ جیسے سورہ بقرہ کے اندر ہی اس شخص کا اشارہ ہے جو حضرت عزیر پر تطبیق کیا جاتا ہے کہ
جو شخص گزر رہا تھا مر علی قریۃ خاویۃ علی عروشہا، وہ الٹی ہوئی بستی کے قریب سے گزرے اور ان کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ خدایا تو اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا، یعنی قیامت میں کیسے اٹھائے گا دوبارہ۔ تو اس سوچ کے فکر کے فوراً بعد ہی ان پر موت طاری ہو گئی اور وہ وہاں پر مر گئے 100 سال کے لیے، 100 عام، اور 100 سال کے لیے مر گئے وہاں۔ مرنے کے بعد پھر ان کو دوبارہ اٹھایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ کم لبستہ، کتنی عرصہ سوئے ہو یا مدہوش رہے ہو یا مرے رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ 1 آدھ دن، مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں 1 دن یا آدھا دن میں مرا رہا ہوں یا سویا رہا ہوں۔ تو انہیں کہا گیا کہ نہ، بلکہ تم 100 سال بعد اٹھائے گئے ہو۔ اور 100 سال بعد انہیں یقین نہیں آ رہا تھا، تو انہیں کہا گیا کہ اب دیکھو اپنا گدھا دیکھو، جس سواری پر آئے تھے تو وہ گل سڑ کے ہڈیاں بھی اس کی ختم ہو چکی تھیں۔ تو انہیں یقین ہو گیا کہ 100 سال گزر چکے ہیں۔ اور پھر کیسے میں زندہ ہو گیا؟ تو کہا کھانا اپنا دیکھو، کھانا ابھی باسی بھی نہیں ہوا تھا، کھانا جو ساتھ لے کے جا رہے تھے وہ بالکل تر و تازہ تھا اور کھانا بالکل جیسے اصلی حالت میں تھا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں سوال پیدا ہوا ان کے ذہن میں، اس شخص کے ذہن میں، کہ یہ بستیاں اجڑی ہوئی الٹی ہوئی کیسے دوبارہ زندہ ہو سکتی ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عملی امتحان یا تجربے کے ذریعے گزار کے خود انہی کو مار کر دوبارہ زندہ کر کے بتا دیا کہ اس طرح سے موت کے بعد زندگی ہو سکتی ہے۔ خوب یہ ایک نمونہ ہے قرآن میں کہ انسان مر گیا اور دنیا میں ہی واپس پلٹ کے آ گیا۔ دوسری مثال اصحاب کہف کی ہے کہ البتہ ان کے بارے میں موت کا لفظ نہیں ہے، نیند کا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں 3 سال تک نیند میں رکھا، کہ یہ آیت انسان کی طولانی عمر کے لیے شاہد کے طور پر پیش کی جاتی ہے کہ انسان 300 سال قرآن کہتا ہے کہ زندہ رہا، یا جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ 900 سال تو تبلیغ کی، 950 سال، اور زندگی اس سے بھی زیادہ کی۔ تو یہ قرآنی شواہد ہیں کہ انسان صدیاں جی سکتا ہے یا جیتا رہا ہے، لیکن موت کے بعد دنیا میں مبعوث ہوگا، اس کے لیے اس آیہ کریمہ کو گواہ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ چونکہ ایک اعتقاد ہے امامیہ میں، شیعہ کے اندر رجعت کا ہے، رجعت کا یہ روایات میں ہے، رجعت کا ذکر قرآنی شواہد اس کے اوپر پیش کیے جاتے ہیں، از جملہ یہی آیہ کریمہ۔ اور آیہ کریمہ جو کچھ مضمون بتا رہی ہے اس سے زیادہ اس آیہ میں شیعہ مفسرین نے رجعت کی بحث کی ہے، جبکہ آیہ کریمہ بنی اسرائیل کا ایک نمونہ بتا رہی ہے کہ بنی اسرائیل پر نعمتیں اللہ نے نازل کی، اور ان نعمتوں میں سے ایک یہ ہے کہ انہیں موت کے بعد دوبارہ زندگی کا موقع دیا ہے۔ لیکن جیسا کہا کہ انسان جب قرآن کی طرف رجوع کرتا ہے تو جو کچھ قرآن سے باہر بیٹھ کے سوچتے ہیں لوگ، قرآن میں اسی کو جستجو کرتے ہیں، یعنی قرآن سے باہر جو موضوع چھڑے ہیں وہ ہم قرآن میں جا کر تلاش کرتے ہیں۔ تو اس طرح جو قرآن خود ہمیں ہدایت دے رہا ہے وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور ہم اپنی جستجو کے مطابق قرآن سے دلائل و شواہد و ثبوت اور کسی چیز کے اکٹھے کرتے ہیں، یعنی ان آیات کو ان موضوعات کے اوپر گواہ قرار دیتے ہیں۔ اس رجعت کا معنی یہ ہے کیا جاتا ہے کہ جو لوگ مر گئے ہیں ابھی اسی امت کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے، اور جن پر ظلم ہوا ہے اور جنہوں نے ظلم کیا ہے، یہ دوبارہ سارے اٹھائے جائیں گے قیامت سے پہلے، دنیا میں ہی اٹھائے جائیں گے، اور جنہوں نے ظلم کیا ان کو دنیا میں سزا دی جائے گی، انہیں پھر مارا جائے گا اور پھر قیامت میں اٹھائے جائیں گے۔ یعنی یہ واپس یہ رجعت کا حاصل ہے۔ پھر بعض جگہ نام بھی لے لیتے ہیں کہ فلاں فلاں کو اٹھایا جائے گا۔ یہ روایات کے مضامین ہیں، قرآن میں ایسا اشارہ نہیں ہے۔ قرآن میں رجعت یہ آیت ہے اور چند ایک اور آیات ہیں جن سے ثابت کیا جاتا ہے اور کہ رجعت ہے۔ اب وہ مطلب اپنی جگہ پر قابل بحث ہے کہ اس رجعت سے کیا مراد ہے، آیا یہی مراد ہے جو لی جاتی ہے، یعنی وہ لوگ جو مر گئے ہیں ظالم و مظلوم، یہ ظالم و مظلوم دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور پھر ان سے انتقام لے کے اور پھر انہیں دوبارہ مار دیا جائے گا، یہ مراد ہے؟ یا روایات کے اندر جس رجعت کا ذکر ہے اس کی
کوئی اور بھی معنی ہے یا کوئی اور بھی تفسیر ہے، یہ اپنے محل میں بیان ہوگی۔ اس آیا میں چونکہ مفسرین نے زیادہ رجعت کی بات کی ہے، ثم بعثناکم من بعد موتکم، موت کے بعد دوبارہ اللہ نے زندہ کر دیا۔ خوب ظاہر ہے انہیں زندہ دوبارہ سزا دینے کے لیے نہیں کیا، بلکہ انہیں دوبارہ زندہ کیا مرنے کے بعد، کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تحفظات ظاہر کر رہے ہیں کہ ان کی موت ہر چند ان کے اپنی صفاحت، حماقت، ہٹ درمی کی وجہ سے ہوئی ہے، انہیں نہیں تقاضا کرنا چاہیے تھا اللہ کو جہرتاً دیکھنے کا۔ جیسے آج کل ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنی موت کے اسباب خود فراہم کر دیتے ہیں، جیسے گاڑیاں چلانے والے لوگ ہیں اور موٹر سائیکل چلاتے ہیں اور ویلنگ کرتے ہیں، یہ اپنی موت حادثہ شکار ہو جاتے ہیں، انہیں کوئی ٹکر نہیں مارتا، خود اپنے لیے موت کے اسباب فراہم کرتے ہیں۔ یا آج کل لوگ سیلفیاں بناتے ہیں، فلمیں اپنی بناتے ہیں اور خطرناک جگہوں پر جا کر، دریاؤں کے کنارے یا وادیوں میں یا دروں میں یا خطرناک جانوروں کے ساتھ، اور وہاں موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کسی کو نہیں کوس سکتے کہ ہمیں کسی نے مارا ہے، ظالمانہ طور پر نہیں مرے یہ، بلکہ خود انہوں نے اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالا ہے انہوں نے۔ یا اسی طرح کوئی انسان جان بوجھ کے بجلی کو ہاتھ لگائے، کرنٹ لگے، مر جائے، اسے پتہ بھی ہو کہ اس سے انسان مر سکتا ہے، پھر بھی یہ کام کرے، تو یہ بھی اس کی موت کا سبب ہے جو اس نے خود فراہم کیا ہے۔ بنی اسرائیل کے یہ 70 مرد، انہوں نے گویا خود اپنی موت کو دعوت دی ہے، یہ کہہ کر کہ حضرت موسیٰ کو کہ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، جب تک ہم جہرتاً اللہ کو نہیں دیکھ لیتے ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ موت تھی دوسرے لفظوں میں، چونکہ جب تجلی خدا ہوگی ان کو سمجھانے کے لیے کسی اور چیز پر، پہاڑ پر یا کسی جسم پر جو ان سے زیادہ طاقتور جسم ہیں، جب وہ تحمل نہیں کر سکتے تو انہیں سمجھ آ جائے گی کہ ہم بھی تحمل نہیں کر سکتے، لیکن اس کے نتیجے میں یہ خود بھی مر گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندگی دے دی۔ اس سے آیا قرآن کا یہ ضابطہ جو قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے کہ انسان دنیا میں آتا ہے، زندگی گزارتا ہے، پھر مر جاتا ہے، مرنے کے بعد انسان منتقل ہو جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے انسان کا عالم دنیا، نشأت دنیا سے نشأت آخرت میں، یعنی مرحلہ آخرت میں انسان پہنچ جاتا ہے۔ اس مرحلے سے پھر واپس آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا؟ اب یہ قرآنی بحث بھی ہے، تفسیری بھی ہے، کلامی بحث بھی ہے، اور بنیادی طور پر ایک فلسفی بحث ہے کہ آیا حرکت تکاملی تو سب قائل ہیں کہ ہے، یعنی کسی چیز کا نقص سے کمال کی طرف جانا، ضعف سے کمال کی طرف بڑھنا جانا، یہ دلیل موجود ہے، ثبوت موجود ہے اس کے اوپر، اور شواہد موجود ہیں اس پر۔ یعنی ایک یقینی بات ہے کہ یہ روزمرہ ہو رہا ہے، جیسے نطفہ ہے، یہ تکامل کرتا ہے، یہ بچہ بنتا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے، انسان بنتا ہے، یہ تو درست ہے۔ لیکن کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان واپس نطفہ بن جائے، یا بیج درخت بنتا ہے اور درخت دوبارہ ختم ہو کر ذبول کر کے دوبارہ نطفے میں تبدیل ہو جائے؟ خوب یہ عقلی دلیل کے ذریعے علماء ثابت کرتے ہیں کہ یہ محال ہے، یہ ناممکن ہے کہ حرکت قہقرائی ناممکن ہے کہ انسان کا کمال ایسی حرکت اجسام میں پیدا ہو کہ یہ دوبارہ اپنی پہلی قابلیت کے اندر تبدیل ہو جائیں۔ ایک اور معنی جو وہ مسلمات میں سے ہے وہ ہے تبدیل ہونا، کسی چیز کا تبدیل ہونا۔ تنزل کرنا الگ معنی ہے، تبدیل ہونا الگ معنی ہے۔ مثلا انسان پیدا ہوتا ہے، پیدا ہو کے مٹی میں گل مل کے مٹی بن جاتا ہے، یہ استحالہ ہے، یعنی تبدیلی ہے، ایک صورت یا ایک شے، ایک شکل دوسری شکل میں تبدیل ہو جائے، جو روزمرہ ہوتا ہے۔ یہ کام اللہ کا قانون ہے، کیمیاوی عمل کے طور پر بھی یہ کام ہوتا ہے، طبعی طور پر بھی یہ کام ہوتا ہے، اور صنعتی طور پر بھی یہ کام ہوتا ہے
کہ مختلف چیزوں کو پگھلا کے ان کی شکل بدل کے نئی شکل ان کو دے دی جاتی ہے. جیسے لوہا پگھلا دیا جاتا ہے، سونا پگھلا دیا جاتا ہے، دھاتیں پگھلا دی جاتی ہیں، پتھر پگھلا دیے جاتے ہیں اور پگھلا کے ان کی شکلیں دوسری بنا دی جاتی ہیں. یہ حرکت قہقرائی نہیں ہے، یہ صنعتی شکلیں ہیں، ترکیب ہیں کیمیاوی، یہ بدلتی رہتی ہے. اللہ نے قانون بنایا ہے. حرکت قہقرائی سے مراد یہ ہوتا ہے، قہقرائی کہ ایک شے تکامل کرے، ضعف سے، قابلیت سے نکل کے اور درجہ تکامل تک فائز ہو جائے، پھر واپس دوبارہ استعداد بن جائے، واپس دوبارہ نطفہ بن جائے، واپس وہی شے دوبارہ بیج بن جائے. اس کو محال کہتے ہیں، یہ ناممکن ہے. اب اس تناظر میں جو انسان مرتا ہے، مرنے کا، موت کا جو قرآن کریم نے ذکر فرمایا کہ ہر انسان مرتا ہے یا ہر موجود، تو مرنے کا ایک معنی یہی ہے کہ انسان اس دنیا سے منتقل ہو جاتا ہے عالم برزخ میں. انسان کی روح بدن سے کٹ جاتی ہے، دوبارہ واپس آئے. یہ بدن تو نہیں رہا ابھی اس کا، ظاہر نیا بدن اس کا بنانا پڑے گا. یہ بدن تو گل سڑ گیا اس کا، دوبارہ نیا بدن ہوگا. ہندو مسلک میں ہے کہ یہ لازمی ہے، یہ ضروری ہے کہ ارواح جب پیدا ہوتی ہیں ایک جسم کے ساتھ ان کا تعلق قائم ہوتا ہے، پھر ان کو موت آتی ہے، روح جسم علیحدہ ہو جاتے ہیں. یہ روح 7 مرتبہ پلٹتی ہے، 7 جنم ہوتے ہیں انسان کے، دوبارہ نئے جسم سے آ کر منسلک ہو جاتی ہے، نئے جسم میں آ کے حلول کرتی ہے. اس کو تناسخ کہتے ہیں، جو محال ہے، ناممکن ہے وہاں پر کہ روح ایک دفعہ بدن سے جدا ہو جائے اور پھر دوبارہ اسی بدن میں آ جائے یا نئے بدن میں آ جائے. یہ بھی تناسخ کا نظریہ، یہ قرآن بھی فرماتا ہے کہ یہ ناممکن ہے اور دلیل عقلی بھی اس پر قائم ہے، یہ ناممکن ہے. خوب، دوسری طرف سے یہ جو شواہد ہیں قرآن میں کہ یہ لوگ تھے، یہ حادثہ ہوا، رجفہ آیا یا صاعقہ، اور یہ مر گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا. آیا یہ اسی کا مصداق ہے؟ یعنی یہ عالم برزخ میں پہنچ گئے تھے، پھر پلٹائے گئے ہیں واپس، اور انہی اجسام میں یہ واپس پلٹائے گئے ہیں، یا نہ یہ موت کے کچھ مراتب طے کیے تھے انہوں نے. ایک انقطاع کامل نہیں تھا، یعنی جیسے حالت احتضار میں انسان ہوتا ہے یا موت کے کچھ سکرات طے کرتا ہے اور دوا دارو سے اس کو پلٹا دیا جاتا ہے، مرتے مرتے آدمی کو بچا لیا جاتا ہے. یہ وہ باب ہے. خوب، اس میں اقوال ہیں علماء کے، مفسرین کے، لیکن جو چیز مسلم ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مرے اور فی الفور خدا نے ان کو زندہ کر دیا، یعنی زیادہ وقفہ نہیں گزرا. یعنی یہ ظاہر ہے وہ تضاد نہیں ہے ان آیات کے ساتھ جن میں ہے کہ آپ دنیا سے مرو گے پھر دنیا میں پلٹائے نہیں جاؤ گے. جیسے آخرت میں جا کر بعض لوگ یہ آرزو کریں گے قیامت سے کہ ہمیں واپس دنیا میں پلٹایا جائے، اور انہیں کہا جائے گا یہ ناممکن ہے کہ کوئی چیز آخرت سے دنیا میں نہیں آ سکتی، دنیا سے آخرت میں جا سکتی ہے. یعنی اس مرحلہ سے بعد کے مرحلہ میں جا سکتے ہیں، بعد کے مرحلہ سے پہلے مرحلہ میں واپس نہیں آ سکتے. یعنی بیج پودا بن سکتا ہے لیکن پودا بیج نہیں بن سکتا. نطفہ انسان بن سکتا ہے لیکن انسان نطفہ نہیں بن سکتا، واپس پہلے والی شکل اختیار کر لے اور نطفے کے مرحلے میں چلا جائے، یہ ناممکن ہے. اب کس حد تک گنجائش ہے کہ اس طرح کی آیات میں یہ باتیں چھیڑی جائیں؟ شاید مناسب نہ ہو، چونکہ یہاں پر آیہ کریمہ جس مطلب کے تفہیم میں ہے، مقام پر ہے کہ کیا مطلب سمجھایا جا رہا ہے، وہ یہ نہیں ہے. یعنی موت سے پلٹنا یا بعثت بعد از موت، اسے نہیں آیہ کریمہ بتا رہی، بلکہ اسے ایک بنی اسرائیل کی نعمت کے طور پر بتایا جا رہا ہے کہ جیسے توبہ ایک نعمت تھی، ایک مہلت ان کو دوبارہ دی گئی کہ توبہ کرو اور جو جرم کیا ہے، بچڑا پوجا کیا ہے، پر گسالہ پرستی، اس سے توبہ کرو آپ. یہاں پر انہوں نے اپنے لیے خود ایک مشکل کھڑی کی کہ اللہ کو دیکھنے کا تقاضا کیا، اور تجلی الہی سے وہ مر گئے اور دوبارہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انہیں
زندہ کر کے ایک موقع دیا۔ اور یعنی اصل جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں سورہ بقرہ میں مومنوں کو سمجھانا چاہا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ موت کے بعد انسان واپس آ سکتا ہے یا نہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض قوموں کو، بعض افراد کو، بعض طبقات کو موقع دیتا ہے، زندگی میں بار بار موقع دیتا ہے۔ ایک موقع دیتا ہے، وہ اپنی غلطیوں سے، صفاحت سے وہ ضائع کرتے ہیں، پھر خدا اپنے لطف و کرم سے ان کو دوبارہ موقع دیتا ہے کہ جو غلطیاں پہلے کی ہیں اب دوبارہ نہ کرو۔ یہ اس شان کو بیان کر رہی ہے، یہ اس پہلو کو آیہ کریمہ بیان کر رہی ہے۔ البتہ ضمناً چونکہ باس بعد از موت ہے اور وہ بھی دنیا میں دوبارہ پلٹنا ہے، بنتی ہے یہ باس، لیکن اس آیا کے ذیل میں چونکہ آیا جو مطلب سمجھانا چاہتی ہے وہ سمجھ کر پھر انسان اس باس میں جا سکتا ہے، لیکن جو آیا مطلب بیان کر رہی ہے اسے چھوڑ کر اس معنی میں منتقل ہوا جائے، یہ تفسیر کے اصول کے خلاف ہے، جیسا کہ کیا ہے اکثر نے کہ باس بعد از موت دنیا میں یہیں اسی آیا کے ذیل میں انہوں نے بیان کی ہے۔ خوب کیوں دوبارہ آپ کو اٹھایا گیا ہے؟ مار دیا گیا تھا پھر اٹھا دیا گیا، اس کی وجوہات سورہ اعراف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کر دی ہیں کہ ان کی موت اس وقت یہ حضرت موسیٰ کے لیے نقصان دہ ہے، یعنی حضرت موسیٰ کے نہ ذات کے لیے یا مفادات کے لیے یا شخصیت کے لیے، حضرت موسیٰ کی نبوت کے لیے، حضرت موسیٰ کی تبلیغ کے لیے، حضرت موسیٰ کے تبلیغی کام کے لیے جس کے لیے مبعوث ہوئے ہیں، ہدایت کرنا بنی اسرائیل کو، یہ اس کام میں رکھنا ہو جائے گا، اور وہ لوگ پہلے ہی ہٹ درم و ضدی ہیں، یہ بہانہ بنا کر مزید دور ہو جائیں گے حضرت موسیٰ سے۔ اس لیے حضرت موسیٰ نے طلب رحمت و مغفرت کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور فرمایا کہ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، تو ہمارا ولی ہے، تو ہمیں معاف کر دے، تو رحمت فرما، رحم فرما ہمارے اوپر، تو بڑا مغفرت کرنے والا ہے۔ یعنی ان دلائل سے، ان وجوہات سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے تقاضا کیا کہ یہاں بھی تیرا کرم و بخشش اور تیری رحمت اور تیرا لطف و کرم یہاں بچا سکتا ہے ہمیں، جو کچھ ہم نے کیا ہے یا جو کچھ ان لوگوں نے کیا نادانوں نے، وہ واقعاً یہی انجام بنتا تھا جو ہو گیا ہے ان کا۔ یعنی جب انسان جیسے کہ کوئی بڑے بجلی کو چھونا چاہے، تجربہ کرنا چاہے، کہیں بڑی کھائی سے دیوار سے چھلانگ لگانا چاہے تو مر جائے، تو ظاہر ہے کہ اس نے خود کیا ہے یہ کام، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کے ذریعے سے یہ جیسا کہ روایات میں بھی اور قرآن میں بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیز سب سے زیادہ جلدی جس چیز کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے، وہ دعا ہے۔ دعا سے بڑھ کر کوئی اور آواز، کوئی اور کام، کوئی اور صدا سری نہیں ہے، اتنی جلدی نہ سنی جاتی ہے نہ اجابت ہوتی ہے جتنی جلدی اللہ کی طرف سے دعا قبول ہوتی ہے۔ چونکہ حضرت موسیٰ نے جب تقاضا کیا کہ تو معاف کر دے، اس کے اندر اطاعت ہے، عاجزی ہے، بندگی ہے، تذلل ہے اس کے اندر، لیکن انہوں نے جو کہا کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، یہ ہٹ درمی ہے، یہ سفاہت ہے، یہ تکبر ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ یہ پس حضرت موسیٰ کی التجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لی اور انہیں دوبارہ زندہ کر دیا، اور وجہ بھی بیان کر دی کس مقصود کے لیے کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شاکر بنو۔ ابھی کیا تھے تم؟ کافر، یعنی ابھی انکاری تھے تم، اور جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو نظر انداز کر رہے ہو، ضائع کر رہے ہو، جو مواقع اللہ نے تمہیں دیے ہیں ان مواقع کو ضائع کر رہے ہو۔ ایک موقع پھر تمہیں دیا جاتا ہے تاکہ تم شاکر بنو۔ شکر کا پہلے معنی کیا ہے، شکر سے مراد یعنی جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں ان کو ظاہر کرو، ان کو کام میں لاؤ، اور ان کو اسی جہت میں، اسی مقصد میں استعمال کرو جس کے لیے اللہ نے آپ کو یہ توفیقات اور یہ مواقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا کیے ہیں۔
خوب یہاں تک قرآن کریم نے اس سورہ مبارکہ بقرہ میں جیسا پہلے فرمایا تھا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ یاد کرو ان نعمتوں کو، پھر بنی اسرائیل پر نہیں چھوڑ دیا کہ ان کے حافظے اتنے تیز ہیں کہ یہ فوراً یاد کرنا شروع کر دیں گے، دوہرا لیں گے، یاد دہانی ہو جائے گی، نہ، ان پر اعتماد نہیں کیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ آپ انہیں یاد دلائیں، یہ ایک ایک نعمت یاد دلائیں۔ پھر رسول اللہ نے یاد دلانا شروع کی، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، بھولی ہوئی قوم، گمراہ قوم، اس کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ نعمتیں، مواقع، فرصتیں اس کو یاد نہیں رہتے کہ اللہ نے کیا کیا دیا ہوا ہے۔ مثلاً ہم آج موجودہ مثال اس آیہ کریمہ اور ان آیات کریمہ کا مصداق آج کی نسل کے لیے ہدایت کا پیغام قرآن سے دیکھیں تو ہو بہو بنی اسرائیلی کیفیت سے آج ہم گزر رہے ہیں، موجودہ نسل گزر رہی ہے، یا بہت زیادہ بدتر صورت میں گزر رہے ہیں۔ اور اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مواقع دے رہا ہے، پھر فرصتیں بار بار دے رہا ہے۔ یعنی آج کی موجودہ انسانی نسل، موجودہ مسلمان، موجودہ مومن لوگ جتنی غلطیاں کر رہے ہیں، جتنی ہٹ درمیاں کر رہے ہیں، جتنی ناشکری کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی، تو اس کے بعد خداوند تعالیٰ انہیں پھر بار بار موقع دے رہا ہے۔ بار بار موقع اس لیے دے رہا ہے کہ تاکہ شاکر بنیں، یعنی جو بھول چکے ہیں، جو بسر چکے ہیں، جو چیزیں ان کو غافل ہو گئے ہیں، جس سے بہت فاصلہ لے لیا ہے، ان ساری چیزوں کو دوبارہ بروئے کار لائیں۔ یہ مواقع اس لیے دیے جاتے ہیں، لیکن ان مواقع عبرت سے انسان عبرت نہیں لیتا۔ قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا واقعہ تفصیل سے ذکر ہوا ہے، نہ صرف تاریخ کے طور پر کہ مسلمانوں کو، مومنوں کو اور اہل قرآن کو یہ آگاہی ہو کہ تاریخ میں یہ ہوا ہے، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ بنی اسرائیل ایک سماج تھا، ایک معاشرہ تھا، ایک انسانی طبقہ تھا جن کو اللہ نے فراوان مادی اور معنوی نعمتوں سے نوازا ہے، اور ان نعمتوں کے ذریعے سے انہوں نے عروج بھی پایا ہے، ترقی بھی کی ہے اور برتری بھی حاصل کی ہے۔ پھر انہی نعمتوں کو فراموش کیا ہے، نظر انداز کیا ہے، اور زوال کا شکار ہوئے ہیں اور ذلیل ہوئے ہیں اور رسوا ہوئے ہیں۔ یہ اصل ہدایت کا ضابطہ ہے جو عملی شکل میں ایک نمونے کی صورت میں مومنوں کو، مخاطبین قرآن کو دکھایا جا رہا ہے، نہ کہ تاریخ گزشتہ فقط قلم بند کی جا رہی ہے کہ یہ وقائع فراموش نہ ہو جائیں اور قرآن میں یہ وقائع رہیں تاریخ کے لحاظ سے۔ یہ ایک ایک نعمت جو قرآن کریم نے یہاں تک ذکر کی ہے بنی اسرائیل کے ذریعے، یہ ساری مسلمانوں کے لیے موجود ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں۔ مثلاً ہم ابھی بات جاری ہے، آگے مزید نعمتیں آ رہی ہیں ایک ایک کر کے، ایک ایک نعمت کو اگر ہم موازنہ کریں موجودہ مسلمانوں سے، اور خصوصاً ہم اپنی نسل سے، اپنے معاشرے سے، ہم پاکستان میں یا بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے جو اللہ نے مواقع اور نعمتیں دی ہیں، انہی کو اگر ہم یاد کریں اسی فہرست کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ، تو وہی چیزیں ان کے لیے بھی ہیں۔ یہ اپنی ہلاکت کے اسباب خود فراہم کرتے ہیں، خود یہ قوم جس طرح بنی اسرائیل نے نر اللہ جہرتاً کا تقاضا کر کے اپنی ہلاکت کا خود انتظام کیا ہے، خود اقدام کیا ہے، اور اس ہلاکت کا شکار ہوئے ہیں اور اللہ نے انہیں بچا لیا ہے۔ خوب یہی کام موجودہ سماج بھی کر رہا ہے، اپنی ہلاکت کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں، اجتماعی طور پر کر رہے ہیں، اور گروہی طبقاتی طور پر کر رہے ہیں، انفرادی طور پر اپنی ہلاکت کے اسباب فراہم کرتے ہیں، پھر بھی اللہ انہیں دوبارہ معاف کر دیتا ہے، پھر موقع دیتا ہے۔ یوں نہیں کہ مسلمانوں کے لیے موقع نہیں اور بنی اسرائیل کے لیے موقع ہے، یہ مواقع غنیمت ہیں، ان کو غنیمت سمجھ کر، جس طرح اہل البیت علیہ السلام کی تعلیمات میں ہے، خصوصاً امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے کلام نورانی میں،
کہ فرصتوں کو غنیمت سمجھو، ضائع نہ کرو۔ یہ مواقع اللہ تبارک و تعالیٰ دہراتا ہے اقوام کو اور مختلف نسلوں کو ایک قانون گردش کے تحت یہ دہراتا ہے، اور بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ ان اقوام کو یہ مواقع فراہم کرتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ انسانی سماج میں یہ ساری چیزیں ممکن اور متوقع ہیں۔ اس طرح کی گمراہیاں، اس طرح کی لغزشیں، اس طرح کی ہٹ دھرمیاں، یہ ان سب کے لیے ممکن ہے۔ اس کے مشابہ مثالیں آج ہم اپنے ملک میں بھی موجودہ جو حالات گزر رہے ہیں ان کے اندر ہم ساری چیز کو تطبیق کر سکتے ہیں قرآن کریم کی۔ اور بہت ساری جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موت کے مرحلے سے بچایا ہے، دوبارہ موقع دیا ہے، ورنہ ہم نے اپنی طرف سے اپنی موت کے سارے اسباب فراہم کر رہی ہیں اور کر رہے ہیں غفلت میں۔ یہ تقاضے، یہ آرزوئیں، یہ تمنائیں بہت ساری جو آج انسان کی آرزو میں ہیں، یہ کر رہے ہیں اپنے لیے۔ مثلا ایک اس کا نمونہ ہم فرض کر سکتے ہیں کہ انسان نے مجموعی طور پر زمین کے اوپر اپنا ماحول، محیط زیست، زندگی کا، حیات کا ماحول خراب کر دیا ہے، تباہ کر دیا ہے۔ اپنے لیے یہ موت کے اسباب فراہم کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثلا یہی شدید گرمی، شدید طوفان، یہ زلزلے، یہ آندھیاں، یہ صاعقے آسمانی بجلیاں، یہ سب انسان کی زمین کے اوپر فساد کا نتیجہ ہے۔ فساد اخلاقی نہیں، فساد جو طبعی طور پر انسان نے کیا ہے۔ مثلا جنگلات کاٹ لیے ہیں، زرخیز زمینیں ختم کر دی ہیں، اور کھیتوں کی جگہ پر رہائشیں بنا لی ہیں، کالونیاں بنا لی ہیں، گھر بنا لیے ہیں، اور زمین کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے وہ خراب کر دیا ہے۔ زمین کے اطراف میں جو فضا اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی حفاظت کے لیے قائم کی ہے، زمین کے اندر ایسے فاسد کام کیے ہیں، ایسی صنعتیں لگائی ہیں لالچ میں، سرمایہ داری کی خاطر، کہ اس نے سارا زمین کا ماحول خراب کر دیا ہے۔ اب اصولی طور پر تو جو انسان نے کر دیا ہے زمین ختم ہو جانی چاہیے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہے ان کو، پھر انہیں بچایا ہے، پھر نیا موقع دیا ہے کہ تلافی کرو اور توبہ کرو اور جو غلط کام کیے ہیں اس سے واپس آ جاؤ۔ یہ ہلاکت کے اسباب آج کی نسل بنی اسرائیل سے زیادہ کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ حتی نر اللہ جہرتاً، ہٹ درمی دی، انسان بھی وہی کام کر رہا ہے، اللہ کو دیکھنے کے بہانے نہیں، اللہ کا انکار کر کے، اللہ کو نظر انداز کر کے، اور یہ تصور ذہن میں لے کے کہ نعوذ باللہ اللہ نہیں ہے، اور پھر اپنے علم و دانش پر مغرور ہو کر انسان جو کچھ انجام دے رہا ہے، اس نے انسان کے لیے زمین کو ناقابل سکونت قرار دیا ہے۔ یہ انسانی مطالعات کا نتیجہ ہے کہ زمین اگر یہی صورتحال رہی، کتنے سال تک مزید قابل سکونت ہوگی، پھر اس کے بعد سکونت ختم ہو جائے گی۔ مثلا اس انسانی سروے کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ 2050 تک لاہور شہر زندگی کے قابل نہیں رہے گا۔ گرمی اتنی شدید ہوگی کہ کوئی جاندار اس شہر میں زندہ نہیں رہ سکے گا، کوئی حشرہ بھی، جنہیں اتنی گرمی برداشت نہیں کر سکیں گے۔ یہ جتنی انسان کو گرمی برداشت کرنے کی صلاحیت، طاقت اللہ نے دی ہے، اتنی گرمی ہو تو یہ برداشت کر سکتا ہے، لیکن جس تناسب سے گرمی بڑھ رہی ہے، انسان نے خود اپنا ماحول خراب کیا ہے۔ یہ کس لیے ہے کہ یہ آرین اللہ جہرتاً نہیں ہے، یہ دیگر تقاضے ہیں انسان کے، اسی طرح سفیہانہ خواہشیں ہیں، سفیہانہ شوق ہے انسان کے کہ میں یہ بھی کر گزروں، میں یہ بھی کر گزروں، میں یہ بھی کر گزروں۔ یہ ان سفیہانہ اعمال کے نتیجے میں زمین ناقابل سکونت ہو رہی ہے، اور اللہ پھر بھی موقع دیتا ہے۔ اب اس کو ہم کلامی نقطہ، چونکہ ہمارے تفاسیر پر
جو تفسیری رنگ ہے وہ زیادہ روائی ہے، روایات کا غلبہ ہے تفسیر قرآن میں، اور روایات کے بعد جو غلبہ ہے وہ علم کلام کا ہے کہ کلامی باتیں تفسیر میں بنیاد ہے، مبانی تفسیر کلامی ہیں سارے۔ علم کلام میں یہ بات بڑی اہمیت ہے کہ انسان کی روح بدن سے جدا ہو جائے، برزخ و آخرت میں چلی جائے، پھر واپس زمین پر دنیا میں واپس آ سکتی ہے، نہیں، یہ علم کلام کی بات ہے، یہ سماجیات کی بات نہیں ہے، یہ عمرانیات کی بات نہیں ہے، یا کسی اور شعبے کی بات، یا فقہ کی بات بھی نہیں ہے، یہ علم کلام کی بات ہے۔ یا پھر دوسرا ایک غلبہ ہے فقہی مسائل کا کہ ہم فقہی علوم کے تناظر میں تفسیر قرآن کرتے ہیں، جبکہ قرآن کی ہدایت کا جو رخ ہے وہ انسانی معاشرے کی طرف ہے، انسانی سماج کی طرف ہے، انسانی اجتماعی حیات کی طرف ہے، کہ اس اجتماعی حیات کو قرآن الہی راستے پر، صراط پر چڑھانا چاہتا ہے کہ یہ زندگی اس راستے پر گزرے۔ لہٰذا سماجی لحاظ سے کوئی بات نہیں کی جاتی آیات کے اندر کہ یہ جو موت ہے اور بعث بعد از موت، یہ اگر ہم معاشرتی موت میں دیکھیں، سماجی اموات دیکھیں، تو یہ کثرت سے واقع ہو رہا ہے کہ معاشرے اجتماعی طور پر اپنی ہلاکت کی طرف جاتے ہیں۔ یہ جو آرزوئیں ہیں ارنا اللہ جہرتاً، اسی کے مشابہ تقاضے، اسی کے مشابہ آرزوئیں، اسی کے مشابہ شوق ہر نسل کے اندر ہیں، ہر سماج کے اندر ہیں، اور یہ تدریجاً اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اسی سے اپنی موت کے اسباب فراہم کر رہے ہیں۔ ہر چند یہاں پر اسلوب قرآنی کے تحت یہ ہے کہ انہوں نے تقاضا کیا اور بجلی اتری ان کے اوپر اور زلزلہ آیا، اور اس کے بعد یہ مر گئے۔ یعنی اللہ نے، انہوں نے صرف ایک بات کی، جیسا کہ مفسرین نے ذکر کیا کہ اللہ کو غضب چڑھ گیا۔ یہ غضب اللہ کا، یہ علم کلام کا نتیجہ ہے، کلامی باز کا نتیجہ ہے کہ ان کی بات سے اللہ کو غصہ آ گیا، چونکہ انہوں نے بہت ناروا تقاضا کر دیا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور اللہ کو دیکھنے کی بات اللہ کو بہت ناگوار گزرتی ہے، غصہ آتا ہے اللہ کو، اور وہ غصہ اتنا شدید آیا کہ اللہ نے بجلی نازل کر دی اور ان کے اوپر زلزلہ ایجاد کر کے مار دیا، فوراً ہی سزا کے طور پہ ختم ہو گیا، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا غضب ٹھنڈا کر لیا۔ خوب، یہاں پر آپ بنی اسرائیل کو تو مجرم ٹھہرا کے اور سزا دلوا دی، لیکن دوسری طرف ساری بنیاد خراب کر دی۔ اللہ کا غضب اس طرح سے کہ کوئی انسان بات کرتا ہے اور اللہ غصے میں آ جاتا ہے، تو یہ تو اللہ نہیں ہے جس پر یہ کیفیتیں طاری ہوں، غمزدہ ہو جائے، غصے میں آ جائے، غضبناک ہو جائے، اور شدت آ جائے اس کے اندر، جذبات میں آ جائے فوراً، اور پھر فوراً ہی جب حضرت موسیٰ نے، یعنی باقاعدہ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ نے اللہ کا غضب ٹھنڈا کیا، کس طرح سے؟ سورہ اعراف کی آیت کے مطابق کہ یہ کہہ کر کہ فقال لو شئت اہلکتہ من قبل و ایای، اے خدایا اگر تو مارنا ہی چاہتا تھا مجھے اور ان کو تو پہلے مار دیتا۔ تو ذرا اللہ کا غضب ٹھنڈا کیا، یعنی موسیٰ اپنے اعصاب پہ پورا کنٹرول ہے، نعوذ باللہ اللہ کا نہیں ہے، اللہ کا اعصابی نظام نعوذ باللہ وہ بھڑک اٹھا ہے اور غضب چڑھ گیا کہ یہ کیا بات کر دی تم نے مجھے دیکھنے کی، لہٰذا مرو تم۔ لیکن موسیٰ ٹھنڈے دماغ سے اور حوصلے سے معاملات حل کر رہے ہیں، یعنی بنی اسرائیل کے نادان اور اللہ، ان نادانوں نے تو نادانی کی، اب نادانوں کے مقابلے میں اللہ نے کیا کیا؟ غضب، غصہ اور جذبات، اور موسیٰ اب بیچ میں معاملہ طے کروا رہے ہیں۔ یہ ظاہر ہے آپ ایک پہلو دیکھ رہے ہیں، جس طرح صدر المتعلہین ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے بعض تنقیدی تبصروں میں یہ کہا ہے، چونکہ شدید تنقید کرتے تھے وہ بعض طبقات پر، اہل علم پر، البتہ عوام پر نہیں کرتے تھے تنقید، اہل علم پر کرتے تھے، اور وہ بھی
معرفت و علم کے میدان میں، نہ کہ باقی پہلوؤں سے، ان کی سیاست پر، ان کے کردار پر، ان کی شخصی زندگیوں پر نہیں، ان کے نظریات، ان کے سوچ کا طریقہ، ان کے افکار، یہ تنقید کرتے تھے وہ ہر طبقے پر، صوفیاء پر شدید تنقید کی، متکلمین پر شدید تنقید کی، باقی طبقات کے اوپر۔ اس تنقید میں سے ان کا ایک یہ فرمانا ہے کہ ہمارے جو علماء مثلا قرآن یا باقی کلامی مطالب جب پیش کر رہے ہوتے ہیں تو احول کی طرح باس کرتے ہیں۔ احول بہنگے کو کہتے ہیں، جس کی ایک آنکھ خراب ہو، ایک آنکھ ٹھیک ہو، یہ احول شخص ہے۔ یا وہ آدمی جس کی آنکھوں کا زاویہ گھوما ہوا ہو، پھرا ہوا ہو، جس کو ایک کے دو نظر آتے ہوں۔ ان کی تنقید میں سے یہ ہے کہ ہم اگر ان کلامی باسوں کو دیکھیں تو ہمیں احول نظر آتی ہیں یہ باسیں، اور وہ کیا ہے؟ مثلاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ثابت کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی حکمت کی نفی کر دیتے ہیں، یعنی اس طرح سے قدرت الہیہ ثابت کرتے ہیں، قدرت کو وسیع طور پر کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور پھر اس کی جو مثالیں دیتے ہیں، اب اپنی طرف سے اچھی نیت کے ساتھ اور اچھی باس اور اچھا نتیجہ لینا چاہتے ہیں کہ اللہ کی قدرت میں کوئی رکاوٹ، کوئی ممانعت، کوئی حد نہ پیش آئے۔ قدرت خدا مطلقہ ثابت کرتے ہیں، لیکن اس قدرت کی بھینٹ حکمت کو چڑھا دیتے ہیں، مشیت کو چڑھا دیتے ہیں، علم الہی کو، عدل الہی کو قربان کر دیتے ہیں۔ یہ احول باس ہے کہ ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں، یعنی قدرت اللہ کی دیکھتے ہیں، باقی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہی چیز یہاں بھی موجود ہے کہ آپ جب بحث کر رہے ہو کہ ان لوگوں نے غلطی کیا کی، غلطی انہوں نے یہ کی کہ اللہ کو دیکھنے کا تقاضا کر دیا۔ خوب نادانی صفات حضرت موسیٰ کے بقول صفی تھے، بے وقوف تھے، نہیں کرنی چاہیے تھی یہ بات، کہہ دی انہوں نے۔ تو اب دوسری طرف کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات یہ سن کر ہی بہت غضب چڑھا، مہلت ہی نہیں دی، نہ سوال کیا نہ ڈانٹا، باقیوں کو کہا آخرت میں تمہیں سزا دوں گا۔ بڑے بڑے مجرمین وہاں پر اللہ کا غضب نہیں بھڑکتا، اور انہیں کہا ہے کہ ٹھیک ہے تم نے جرم کر دیا ہے، اب سزا آخرت میں کر لو، زندہ رہو، یہاں کوئی نہیں چھیڑے گا آپ کو، لیکن آخرت میں حساب کتاب ہوگا، وہاں جہنم آپ کو ملے گی۔ اب وہ تو بہت بڑے بڑے مجرم ہیں، انہوں نے تو بہت بڑے جرم کیے ہیں سارے، ان کو آخرت میں سزا ملے گی۔ جیسے فرعون ہے، نمرود ہے، یہ سب اخروی سزا کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ بنو امیہ ہیں، سارے دنیا میں کوئی سزا نہیں ملی، ان سب کو آخرت میں اللہ سزا دے گا۔ لیکن یہ بنی اسرائیل کے یہ 70 آدمی جنہوں نے قوم کی نمائندگی میں اللہ کو دیکھنے کا تقاضا کیا، یہ اتنا زیادہ انہوں نے اللہ کا غضب بھڑکا دیا کہ اللہ نے فوراً فی الفور مار دیا، ان کو مہلت ہی نہیں دی۔ خوب ظاہر ہے کہ یہ بات ایک آنکھ سے دیکھ کے کی جا رہی ہے کہ باقی جو اللہ کا نظام ہے، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام، وہ سارا نظر انداز کر کے ایک دم یہاں پر ایک بکھری ہوئی شخصیت اللہ کی پیش کر دی ہے۔ اور ہوا کیا ہے؟ ایک تقاضے سے اتنا غضب اور اتنا غصہ آ گیا ہے کہ فوراً ان کو وہیں پر ختم کر دیا۔ اور حضرت موسیٰ معاملہ ٹھیک کر رہے ہیں کہ خدایا یا پہلے مار دیتا، اب ان بیوقوفوں نے کام کیا ہے، بیوقوفوں کی وجہ سے سب کو اتنی سزا دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ بالآخر کر کے اللہ تعالیٰ کے مزاج کو نعوذ باللہ، یہ سب کفریہ باتیں ہیں، لیکن مفسرین نے لکھی ہیں یہ باتیں، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، اللہ نے انہیں دوبارہ زندگی موسیٰ کی وساطت سے دے دی۔ موسیٰ نے بچا لیا ان کو، ورنہ یہ تو ختم تھے، عذاب دنیا میں ہی ان پر نازل ہو گیا تھا۔ اس سے باقی تمام قرآن کے مبانی کی نفی ہو جاتی ہے، جو پہلے ذکر ہوئے ہیں، جو بعد میں آنے والے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک انسان کے لیے انسان کو زمین پہ بھیجا ہے، زمین میں انسان کے لیے تمام وسائل فراہم کیے ہیں، پھر ایک انسانی
زندگی کا نظام بنایا ہے اور ربوبیت کا نظام بنایا ہے، اس نظام کے بعد پھر ایک عالم آخرت بنایا ہے، پھر اس میں عالم آخرت اس دنیا کا نتیجہ ہوگا اور نتائج سارے وہاں پر نکلیں گے۔ دنیا میں نتائج ظاہر نہیں ہونے، البتہ کچھ نتائج عاجلہ دنیا میں نکلیں گے جو جلدی نکلنے والے نتائج ہیں، وہ عاجلہ نتائج دنیا میں ہی ہوں گے، لیکن جو آخرہ کے نتائج ہیں، یعنی جو اصل نتائج ہیں، دیر پا نتائج ہیں، وہ سارے بعد میں زندگی کے نکلیں گے۔ تو وہ سارے نفی ہو جاتے ہیں۔ پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معرض غصہ و غضب میں قرار دینا، یعنی ایک نفس ضعیف، غضب ایک کمزور نفس کی علامت ہوتی ہے، غضبناک۔ جیسے موسیٰ پہلے غضبناک ہو جاتے تھے، جب مصر میں تھے اپنا ایک حامی اپنے مخالف سے لڑتا ہوا دیکھا، غضبناک ہو گئے، پھر خود پشیمان ہوئے کہ یہ میں مغلوب ہو گیا ہوں، غضب کا، غصے کا، مجھے غصہ نہیں دکھانا چاہیے تھا، یہ موقع نہیں تھا مارنے کا۔ لیکن اب موسیٰ بہت ٹھنڈے دل کے ساتھ غضب پہ کنٹرول کر کے، اور بالکل، تو یہ تو آپ نے یعنی ایک انسان سے بھی اللہ کو آگے کر دیا، یعنی ایک ضعیف نفس سے بھی نعوذ باللہ اللہ کو زیادہ آگے بڑھا کے کمزور تر پیش کر دیا ہے کہ وہ اللہ جو ایک تقاضا برداشت نہیں کر سکتا اور غصے میں اور غضب میں آ جاتا ہے۔ یہ وہ احول باتیں ہیں جو انسان مبانی، ہر باس کے اندر مبانی کو نظر انداز کر دے۔ مبانی یعنی اعتقادی اور علمی اور نظریاتی بنیادیں جو قرآن نے پیش کی ہیں، وہ ہمیشہ مد نظر رہیں، ان کے مطابق تمام آیات کی تفسیر ہونی چاہیے۔ بس اصل ماجرا یہاں یہ تھا کہ بنی اسرائیل ایک معاشرہ، ایک سماج ہے، اس سماج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراوان نعمتیں دی ہیں، نہ کہ باقیوں کو نہیں دی۔ بنی اسرائیل کو دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی محروم ہے، سب کو یکساں جیسے بنی اسرائیل کو دی ہیں ان کو بھی دی۔ بنی اسرائیل کو فقط تذکرے کے لیے چن لیا ہے، بس جیسے ہم پاکستان کے مختلف شہر ہیں اور ان شہروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یکساں طور پر نعمتیں تقسیم کی ہوئی ہیں، اور ایک شہر کو ہم باقی لوگوں کو سمجھانے کے لیے کلاس میں یا تاریخ کے لیے ایک شہر کو نمونے کے طور پر پیش کر دیتے ہیں کہ اس شہر کو اللہ نے یہ نعمتیں دی تھیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی شہروں کو نہیں دی، ان کو بھی دی ہیں، لیکن سارے شہر تعلیم میں مثال کے طور پر نہیں پیش کیے جا سکتے۔ ہدایت و تربیت میں ایک مثال ایک ہوتی ہے، اگر ہم 1000 شہر مثال بنا کر پیش کریں تو تعلیم کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سماج کو انتخاب کیا، بنی اسرائیل کو۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مراحل ان کی زندگی کے ذکر کیے، اللہ نے ان کو کیا کیا مختلف مراحل میں دیا اور انہوں نے کیا کیا۔ اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ یہ اپنے ضعف فکری اور ضعف علمی کے نتیجے میں، اور وہ بھی جو ان کی پچھلی فرعونی زندگی میں، مصری زندگی میں یہ ضعف ان کے اندر آیا تھا اعتقادی اور فکری، کہ یہ اللہ کو جہرتاً دیکھنے کے خواہاں تھے۔ اس سے بڑا تقاضا پہلے کیا، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ اللہ بت کی صورت میں ہمارے سامنے جو کام سامری نے کیا یہ موسیٰ سے کروانا چاہتے تھے۔ یہ اصل بتانا مقصود ہے کہ یہ ایک مستضعف سماج ہے، ایک قوم ہے جو ذہنی فکری طور پر بہت نچلے درجے کی ہے، اور اللہ نے ان کے لیے انتظام کیا ہے کہ ان کی تربیت کی جائے، ان کو بیدار کیا جائے، شعور دیا جائے، تعلیم و تربیت کر کے ایک مقصود تک پہنچایا جائے، اللہ کے نظام کے لیے ان کو تیار کیا جائے۔ اور حضرت موسیٰ کی کاوشیں ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہیں، اسی کا ایک حصہ ہے یہ، یعنی ایک سماج کے ارتقائی مراحل ہیں جو قرآن ذکر کر رہا ہے، نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہے، غصہ ہے۔ اللہ کو اس طرح غضب غصہ نہیں چڑھتا، اللہ کا غضب درست ہے، وہ مغضوب ہیں کچھ لوگ، اللہ کا غضب ان کے ہاں شامل حال ہوتا ہے عذاب الہی، لیکن وہ نظام الہی ہے، وہ غضب اللہ کا ایک نظام ہے۔ جس طرح نعمت اللہ کا ایک نظام ہے، اسی طرح وہ نقمت بھی اللہ کا ایک نظام ہے۔ اس نظام میں بتا دیا گیا ہے کہ یہ کام کرو گے تو غضب کا شکار ہو جاؤ گے، یہ کام کرو گے نعمت کے حقدار بن جاؤ گے۔ یوں نہیں ہے کہ ایک ایک فرد
کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ، مثلا ہم یوں سمجھیں کہ کسی مدرسے کا کوئی مدیر ہے یا کسی کالج اسکول کا کوئی پرنسپل ہے، اور ایک ایک بچے پر اس کی نظر ہے، اور ہر بچے کے اوپر فریادیں لگا رہا ہے، ہر بچے کو ڈانٹ رہا ہے، ہر ایک بچے کو بلا کے اس کو تنبیہ کر رہا ہے۔ اس طرح تو نہیں ہے اللہ کا نظام۔ اللہ اس طرح سے نہیں بندوں کو دیکھ رہا کہ ایک ایک بچے پہ غضبناک ہو رہا ہے، اس کو سمجھا رہا ہے، اس کو تنبیہ کر رہا ہے، اس کو سزائیں دے رہا ہے، اس کو کیا کر رہا ہے۔ یہ تو تشبیہ ہے، یہ تو مخلوق ہے آپ کی، یہ اللہ نہیں ہے۔ وہ اللہ جو برہم ہو جائے، بھڑک جائے ایک تقاضے سے کہ ہمیں اللہ نظر آئے، اس تقاضے سے ہی وہ غضبناک ہو کے اور ان کو مار دے اور پھر موسیٰ معاملہ ٹھیک کروائے، یہ تو اللہ نہیں ہے، یہ تو مخلوق ہے آپ کی۔ یہ نہیں ہے جہت باس کی۔ ہر چند یہ باس اپنی جگہ معقول باس ہے کہ آیا دنیا میں موت کے بعد انسان دنیا میں پلٹ سکتا ہے یا نہیں پلٹ سکتا۔ خوب اس کے اپنے دلائل ہیں، عقلی دلائل ہیں، نقلی دلائل ہیں، اور اگر عقلی نقلی دلائل سے ثابت ہو جائے کہ یہ کام ہو سکتا ہے، پھر ان آیات پر اس دلائل کو پیش کیا جائے۔ اگر نہیں ہو سکتا، پھر ان آیات کی توجیہ کی جائے گی کہ یہاں پر بعثت بعد از موت دنیا کے اندر اس سے مراد کیا ہے۔ شاید وہی مراد ہو جو اصحاب کہف کے لیے ہے، یا جو حضرت عزیر کے لیے ہے جنہوں نے سوال اٹھایا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس کے لیے جو لفظ ہے لبستہ، کم لبستہ، وہ جو الباس کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے، یہ شاید اس باب سے ہو جائے کہ یہ صاعقہ آیا، رجفہ آیا اور یہ مر گئے، اور پھر دوبارہ اللہ نے ان کو زندگی دے دی، پلٹا دی ان کو زندگی، تاکہ ایک موقع اور دیا جائے سدھر جائیں۔ لعلکم تشکرون، اس سماج کو شاکر بنانے کے لیے، ہٹ دھرم، نافہم اور منکر اور کافر، کافر یعنی بات بات کا انکار کرنے والے، دستور کی اطاعت ترک کرنے والے، ان کو اطاعت گزار بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جس طرح حضرت موسیٰ نے کہا کہ شاید یہ آزمائش ہے، یہ ایک افتنان ہے، اس آزمائش میں ڈال کے ہمیں توجہ دلانا مقصود ہے، اور اس وجہ سے یہ التجا کی کہ خدا انہیں زندہ کرے، اور اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ خوب جیسا اشارہ کیا تھا کہ یہ سب آئینہ ہے، بنی اسرائیل کا باس ایک آئینہ ہے موجودہ انسان کے لیے، نسل کے لیے، اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے، کہ وہ اپنے زمانے کے لحاظ سے دیکھیں کہ یہی مراحل وہ کیسے طے کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے کیا انہیں میسر ہے، جو میسر ہے اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور تقاضے ان کے کیا ہیں، حسرتیں ان کی کیا ہیں۔ یہ اہم موضوع ہے قرآن کا کہ موجودہ انسانی نسل کی حسرت کیا ہے، تقاضا کیا ہے، کیا چاہتے ہیں۔ آج کا انسان کیا چاہتا ہے؟ وہی چاہتا ہے جو اللہ اس سے چاہتا ہے، یا یہ الگ چاہتا ہے، وہ اللہ ان سے کچھ اور چاہتا ہے، یہ اللہ سے کچھ اور چاہتے ہیں۔ جس طرح امیر المومنین کا خطبہ ہے نہج البلاغہ میں اپنی قوم کے لیے جن کی قیادت کر رہے تھے کہ میں تمہیں کسی اور مقصد کے لیے چاہتا ہوں، تم مجھے کسی اور مقصد کے لیے چاہتے ہو، میں تمہیں خدا کے لیے چاہتا ہوں، تم مجھے دنیا کے لیے چاہتے ہو۔ تو ظاہر ہے کہ امام اور ماموم کا، امت کا تقاضے ہی الگ الگ ہیں۔ امت کچھ اور اہداف کے لیے امام چاہتی ہے، امام کسی اور مقصد کے لیے امت چاہتے ہیں، اللہ کسی اور ہدف کے لیے انسان کو چاہتا ہے، اور انسان کسی اور مقصد کے لیے اللہ کو چاہتا ہے۔ یہ اہم بات یہ ہے کہ ہمارے تقاضے اللہ کے ساتھ متفق ہیں یا نہیں ہیں، ہمارے تمنائیں، ہماری آرزوئیں، ہماری حسرتیں کیا ہیں۔ ہم بنی اسرائیل کی طرح اللہ کچھ اور چاہتا ہے، ہم کچھ اور چاہتے ہیں۔ ہم یہ بچگانہ باتیں، نادانی اور نافہمی کی باتیں، ارنا اللہ جہرتاً لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرتاً، یہ چاہتے ہیں یا نہ؟ ہم کچھ قرآن کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق، دین کے مطابق اپنے تقاضے بنائیں، اور اللہ وہ پورے کرنے کے لیے ہے۔ یعنی موسیٰ جو چاہتے ہیں اللہ نے وہ تقاضے بھی پورے کرنے ہیں، بنی اسرائیل کچھ اور چاہتے ہیں، اس کا انجام بھی ان کو مل رہا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو قرآن سے ہدایت لینی ہے ہم نے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلیہ